السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس حدیث میں قیامت کے تعلق سے اور حساب کتاب کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی۔ اس سے پہلے کے درس میں یہ بیان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک سے حساب لے گا، یہاں تک کہ جانوروں سے بھی حساب لیا جائے گا اور پھر ان کو مٹی کر دیا جائے گا۔ اس تعلق سے احادیث اور قرآنی آیتیں بیان ہوئی تھی۔ آج انسانوں سے جو اللہ تعالی حساب لے گا، کن کن چیزوں سے حساب لے گا اور کون کون سی نعمتوں کا حساب ہوگا، انشاءاللہ تبارک و تعالی تفصیلی طور پر ان کی احادیث بیان کی جائے گی۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہو، فرماتے ہیں کہ اذا کان یوم القیامہ دعی اسرافیل ترعد فرائسه فیقال لہ ما صنعک فیما ادى الیک اللہ، کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو قیامت کے دن بلایا جائے گا اور وہ کانپ رہے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ جو پیغام آپ کو لوح نے پہنچایا تھا، آپ نے اس کا کیا کیا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام عرض کریں گے فیقول اے رب اعطیتہ الی جبریل فیدعا جبریل فیؤتی بی ترعد فرائسہ فیقال لہ ما صنعت فیما ادى الیک اسرافیل فیقول اے رب بلغت الرسول۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کہیں گے میرے رب، میں نے جبریل کو پہنچا دیا تھا۔ جبریل علیہ السلام کو بلایا جائے گا، وہ بھی کانپ رہے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا جو پیغام آپ کو اسرافیل نے پہنچایا تھا، اے جبریل تم نے اس کا کیا کیا؟ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کریں گے میں نے رسولوں تک پہنچا دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ فیدعا برسول ترعد فرائسهم فيقال له ما صنعتم فيما ادى اليكم جبريل فيقولون اي ربي بلغنا الناس قال فهو قوله فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين۔ انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جو پیغام تم تک جبریل علیہ السلام نے پہنچایا تھا، تم نے اس پیغام کا کیا کیا؟ وہ عرض کریں گے ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ یہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ ضرور ہم نے ان کی طرف جن کو بھیجا ہے ہم ان سے پوچھیں گے اور ہم رسولوں سے پوچھیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس تعلق سے چونکہ اور احادیث اور تذکرہ ہو چکا ہے کہ انبیاء کرام سے سوال ہوگا اور قوم انکار کرے گی، پھر گواہ میں امت مصطفیٰ کو پیش کیا جائے گا اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی گواہی پر مہر لگائیں گے۔ وہ قرآنی آیتیں و احادیث بیان ہو چکی ہے۔ بہرکیف وہ حساب کتاب کا دین ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو قسم ہے تیرے رب کی کہ ہم کو پوچھنا ہے ان سب سے جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اور سورہ صافات میں ہے وَقِیفُهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ،
اور کھڑا رکھو ان کو، ان سے پوچھنا ہے، ایک ایک انگ سے بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کی ان سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اور سورہ انعام میں اللہ فرماتا ہے ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، پھر وہ خبر دے گا تم کو اس کی جو کچھ تم کرتے تھے۔ اور اللہ 30ویں پارے میں سورہ تکاثر میں فرماتا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر پوچھیں گے تم سے اس دن آرام کی حقیقت، نعمتوں کی حقیقت۔ اسی آیت کی تفسیر میں کئی صحابہ کرام نے کیا کیا فرمایا وہ ہم اور آپ سنیں کہ صحابہ کرام نے اس آیت کی تفسیر میں کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ خصوصیت کے ساتھ سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں صحت الابدان والاسماء والابصار یسأل اللہ العباد فیما استعملوها، اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ صحت جسمانی، سننے کی طاقت یعنی سننے کی صحت، دیکھنے کی صحت کے متعلق اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھے گا کہ تم نے ان ساری چیزوں کو کس میں استعمال کیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ آنکھ، اس سے تم نے کیا دیکھا تھا؟ اگر اس سے تم نے وہ کام دیکھے جو اللہ اس کے رسول کو ناپسند ہو تو پھر اس کی بھی پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی۔ اس لیے ہم آج ہی توبہ کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ایسا کچھ نہیں دیکھیں گے جس کو اللہ رسول نے حرام فرمایا ہے، جو ناجائز ہے، جو ہماری شہوتوں کو ابھارنے والی چیزیں ہیں، جو بی پی فلمیں ہیں، بی پی کلپس ہیں، ان تمام سے ہم توبہ کریں۔ یاد رکھیں ہم اور آپ سب کہ اللہ نے پوچھ لیا تو پھر ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ کانوں سے غیبت، چغلی، گالی گلوچ، گانے، اگر یہ سب سنے ہوں گے اس کے تعلق سے بھی پوچھا جائے گا۔ یہ آنکھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اس نعمت کے بارے میں ان سے پوچھے جن کے پاس آنکھوں کی روشنی نہیں ہے یا کم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے جس کے دیکھنے کا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کی زیارت کریں، ماں باپ کی چہروں کی زیارت کریں، ہم اولیاء کرام کے مزارات کی زیارت کریں، ولیوں کا دیدار کریں، علماء کے چہرے کو دیکھیں، کعبہ شریف کو دیکھیں، گنبد خضرا کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہو، ویسے درود پاک پڑھیں۔ آنکھ کا حق یہی ہے کہ حضور کا دیدار ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی لب جو محو نعت کے، وہی دل جو ان کے لیے جھکے، وہی سر جو ان پہ نثار ہے۔ اور ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ الامن والصحت، کہ اس سے مراد امن اور صحت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔
اور اسی آیت کے تحت امام مجاہد فرماتے ہیں کہ کل شیء من لذت الدنیا، کہ ہر نعمت کے بارے میں اس دن پوچھا جائے گا، یعنی ہر چیز دنیا کی ہر لذت کے متعلق پوچھا جائے گا جس سے ہم نے لذتیں لی ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ لما نزلت هذه الآية ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم قال الناس يا رسول الله عن أي نعيم نسأله فإنما هو الأسودان والعدو حاضر ويسيفنا على عواتقنا قال إن ذلك سيكون۔ صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اس دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم سے کن نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا؟ ہمارے پاس تو یہ دو صرف کالی چیزیں ہیں، یعنی پانی اور کھجور، پھر دشمن ہمارے سامنے ہے اور ہماری تلواریں دشمن کے کندھوں پر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتوں کا وقت ان قریب آنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ کل صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ دو کالی چیزیں، پانی اور کھجور۔ آج ہمارے پاس کیا نہیں ہے؟ پھر آپ سوچیں کہ ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو ہمارے پاس کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لما نزلت هذه الآية، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم قالوا یا رسول اللہ وأي نعيم نحن فيه انما ناكل في انصاف بطوننا خبز الشعير فوحى الله الى نبي ان قل لهم اليس تحتضون النعال وتشربون الماء البارد فهذا من النعيم۔ کبھی کبھی ہم کو یہ ہوتا ہے، ہم بڑوں بڑوں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس کروڑوں اربوں کی دولتیں ہیں۔ کل یہ کلپ دیکھ رہا تھا دبئی کے شہزادے کی کہ اس کے پاس اربوں خربوں کی کشتیاں ہیں اور ایک سے ایک دنیا کی بڑی سے بڑی قیمتی گاڑیاں ہیں، کئی کروڑ میں تو اس نے جو اونٹنی پسند آئی وہ خرید لی وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ سب دیکھ کر کے خیال آتا ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ہمیں کون سی نعمتیں حاصل ہیں؟ ہم تو آدھے پیٹ جو کی روٹی کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی، ارشاد فرمایا محبوب ان سے فرما دیں کیا تم جوتے نہیں پہنتے؟ کیا تم ٹھنڈا پانی نہیں پیتے؟ یہ بھی نعمت میں داخل ہیں اور ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں اسی آیت کے تحت ثم لا تسألون یومئذ عن النعیم کے تحت کہ ان اکل خبز البر وشرب ماء الفرات المبرد، فرماتے ہیں کہ جس شخص نے گیہوں کی روٹی کھائی اور درخت سے سایہ حاصل اور اس سے سایہ حاصل رہا، اور جس نے ٹھنڈا پانی پیا، یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ ذرا ہم اس کے تعلق سے سوچیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس تو کوئی اتنا ہے نہیں، یہ سب ناشکری ہے۔ ذرا یہ 2 وقت کی روٹی جو کھاتے ہیں، جو لقمہ ہم چباتے ہیں، جو ہم نے روٹی کھائی، جو سالن کھایا، اس کے تعلق سے اگر ہم اس کے ڈیپ میں جائیں کہ یہ جو لقمہ چبایا ہم نے، یہ جو روٹی کھائی ہے، وہ
کس طرح ہم تک پہنچی، یہ لقمہ ہم تک کس طرح پہنچا ہے؟ محض ایک لقمے سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جو صرف ایک نعمت ہی نہیں بلکہ اس لقمے کے اندر اس کے دامن میں بے حد اور بے شمار نعمتیں موجود ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ یہ لقمہ جو ہم نے چبایا روٹی اور سالن کی شکل میں، وہ کن کن مرحلوں سے گزر کر وہ لقمہ اس قابل بنتا ہے کہ اس سے غذا حاصل ہو سکے، ان پر غور کریں۔ لقمہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، روٹی اور سالن۔ روٹی بنتی ہے آٹے سے، آٹا بنتا ہے گیہوں سے، جو سے وغیرہ، اور سالن بنتا ہے سبزی سے اور گوشت سے۔ اب جن جانوروں کے گوشت سے سالن بنایا جاتا ہے ان کی نشو و نما گھاس وغیرہ سے ہوتی ہے، سبزی اور گھاس کی پیداوار زمین سے ہوتی ہے۔ المختصر کہ روٹی اور سالن کا حصول یہ کھیت کی پیداوار پر موقوف ہے، اور کھیتی کی پیداوار اس میں زمین و آسمان کا بڑا دخل ہے، کیونکہ اناج اور سبزیوں اور ان کے ذائقوں کے لیے سورج کی گرمی، چاند کی کرنوں، ہواؤں، بادلوں، بارش، دریاؤں اور سمندروں کی ضرورت ہے۔ سمندروں سے بخارات اٹھتے ہیں، بادل بنتے ہیں، ان سے بارش برستی ہے، وہ کھیتوں کو سیراب کرتی ہے، کھیتیاں پک کر تیار ہوتی ہیں، پھر انہیں کاٹا جاتا ہے، اور بڑی بڑی مشینری سے گیہوں کو چھلکے سے الگ کیا جاتا ہے، پھر اسے پیسنے کے لیے ٹرکوں وغیرہ کے ذریعے چکیوں اور فلور ملز تک جو ہے پہنچایا جاتا ہے، اور گیہوں پیسنے کے لیے لوہے کی مشینوں اور سالن کے پکانے کے لیے برتنوں اور ایندھن کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین میں لوہے کی معدنیات رکھی، ایندھن کے حصول کے لیے زمین میں کوئلہ رکھا، قدرتی گیس اور تیل پیدا کیا، جنگلات میں درخت لگائے، الغرض زمین و آسمان، چاند و سورج، ستارے و بادل، سمندر، دریا، بارشیں، ہوائیں اور اناج و سبزیاں، سب چیزیں اس ایک لقمے کی تیاری میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی نہ ہو تو کھیتی کی پیداوار بند ہو جائے، پھر بندہ اس لقمے کو منہ میں رکھتا ہے تو اس سے لطف اندوزی کے لیے زبان میں ذائقے کی حس اللہ نے پیدا فرمائی، زبان میں ایک ایسا لعاب رکھا جسے ہم تھوک کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں نے تو تھوک دیا، یہ تھوک بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جو کھانا ہضم کرنے میں یہ تھوک مدد کرتی ہے، اسے چبانے کے لیے اللہ نے دانت رکھے، پھر لقمہ کو حلق سے اتارنے کے بعد بندے کا اختیار ختم، اب اس کو ہضم کرنا جسمانی اعضاء کا کام ہے۔ معدہ لقمے کو پیستا ہے، جگر اس سے خون بناتا ہے، اور فضلہ انتڑیوں اور مثانے میں چلا جاتا ہے، اور یوں اس لقمے سے انسان کے جسمانی اعضاء کی نشو و نما ہوتی ہے۔ آنکھ، ناک، کان، ہاتھ اور پیر سب کو اسی جو لقمہ ہم نے کھایا ہے اسی سے غذائیت ملتی ہے، اسی سے چربی بنتی ہے۔ دنیا بھر کی دوائیں کھا لیں، ان دواؤں سے ہمارے جسم کے اعضاء میں وہ غذائیت نہیں ملتی جو اللہ نے جو غذا پیدا کی ہے، اس غذا سے جو طاقت ملتی ہے، جو انرجی ملتی ہے، وہ دنیا بھر کی دواؤں سے جو لاکھوں کی اس سے وہ چیز نہیں ملتی۔ اور اسی سے چربی بنتی ہے، اسی سے گوشت بنتا ہے، اسی سے ہڈیاں بنتی ہیں، اسی سے خون بنتا ہے، اور انسان زندہ رہتا ہے۔ اس قدر نعمتوں کے ہجوم کا تقاضا ہے کہ بندے کی ہر ساعت، ہر سانس اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے شکر کے لیے صرف ہو۔ کھائے تو رب کے لیے، پیے تو رب کے لیے، چلے تو رب کے لیے، دیکھے تو رب کے لیے، سنے تو رب کے لیے، بولے تو رب کے لیے، سوئے تو رب کے لیے، غرض کے جیے تو رب کے لیے اور مرے تو اپنے رب کی رضا کے لیے۔ یہ ہے نعمتوں کا مختصر خلاصہ۔ انشاءاللہ آئندہ اور گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شکر کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔